وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ جب ہم آپ کی آڈیو سناتے ہیں اپنے متعلقین کو کہ جن میں آپ نے کہا ہے کہ رفع الیدین کرنے والوں کے پاس کوئی بھی صریح دلیل نہیں ہے اپنے دعوے کے مطابق، تو وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہم پر فتویٰ لگایا نا کہ ہماری نماز خلاف سنت ہے۔ تو یاد رکھیے، پتہ نہیں وہ کس خوش فہمی میں آپ کو یہ مجبور کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کام بھی نماز کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، نہ یہ کہ وہ خلاف سنت ہوتا ہے بلکہ اس پر اصرار کیا جائے اور رفع الیدین نہ کرنے والوں کو طمس کا نشانہ بنایا جائے، تو یہ باقاعدہ بدعت کا بھی گناہ ملے گا۔ ایسا اصرار جو حدیث سے ثابت نہ ہو اور اس کو نماز کا باقاعدہ لازمی جز قرار دیا جائے اور اس کی وجہ سے باس مباحثے کیے جائیں، یہ نہ صرف یہ کہ خلاف سنت ہے بلکہ تو بدعت کا بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے ہم پاکستانی رفع الیدین کو باقاعدہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ رہا یہ کہ شوافی وغیرہ تو وہ باقاعدہ طور پر یہی کہیں گے کہ ہمارے امام نے یہ جو حدیث سے رسول اللہ سے یوں اس بات کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس غیر معارض کوئی بھی روایت نہیں ہے، لیکن جو روایتیں جن سے ٹکراؤ بھی اگرچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں شک پڑ گیا کہ رفع الیدین کرنے سے نماز ہو جائے گی، تو ایسے لوگ ہم پر فتویٰ بھی نہیں لگاتے اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ آپ کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی احادیث کے باقاعدہ دلائل ہیں اور ہم اس شک کی بنیاد پر رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو ان کو ہم خلاف سنت تو نہیں کہیں گے، لیکن احتمال الخطأ پر ہم کہیں گے کہ ان سے بھول ہو رہی ہے۔ یہ تو سارے ائمہ یہی فرما رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے کہ اگر کسی امام نے بھول کر کوئی فتویٰ دیا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ ہم اس کو معذور سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت پوری حدیث کی تحقیق نہ ہو سکی ہو یا اس کو حدیث نہ پہنچ سکی ہو۔ بہت سارے اعذار ہیں، اسباب ہیں اس اختلاف کے، تو ان پر تو فتویٰ نہیں لگتا۔ لیکن یہ جو اصرار کرتے ہیں، پہلی بات کہ ہمارا رفع الیدین نماز کا لازمی اور دائمی جز ہے، یہ چیز حدیث میں نہیں ہے، اور پھر رفع الیدین نہ کرنے والوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں کہ تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں اور تم یہ چیز نہیں کر رہے، لہذا خلاف سنت تم نے کام کیا ہے۔ تو ایسا رفع الیدین تو نہ صرف یہ کہ خلاف سنت ہوتا ہے بلکہ باقاعدہ بدعت کا گناہ ہوگا۔ السلام۔ اور ہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ دین میں ہر ایسا اضافہ جس کا ثبوت دین سے نہ ہو، قرآن سے حدیث سے نہ ہو، وہی تو بدعت کہلاتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، دائمی سنت ہے، غیر متروکہ سنت ہے، اور جو ہے اس کو اتنے لوازمات کے ساتھ جو کیا کہا جاتا ہے، تو ایسا جو ہے خد و خال رفع الیدین کے حدیث میں نہیں ملتے جس طرح یہ خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسا قول کرنا تو یقیناً بدعت ہوگا، دین میں نیا اضافہ ہوگا، اس لیے اس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ السلام۔